تو جی آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ادبی اصطلاحات۔ اصطلاح جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے متفق ہونا، اور اس کا ایک دوسرا مطلب ہے ٹھہرا لینا، اور اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے مقرر کرنا، اور یعنی اس طرح مقرر کرنا کہ جو اس کا اصل معنی ہے اس کے علاوہ کوئی اور معنی اس کا طے کر لینا، یہ ہے یعنی مروجہ جو معنی ہے، جو رائج معنی ہے اس کا، اس کے علاوہ کسی گروہ کا کسی اور معنی پر اتفاق کر لینا یہ ہے اصطلاح۔ اور یہ فرنگ آسفیہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی گروہ کا متفق ہو کر مروجہ معنیوں کے علاوہ کوئی اور معنی طے کر لینا۔ اچھا، انگریزی میں اس کے لیے آپ لفظ جو ہے وہ ٹرم استعمال ہوتا ہے جو کہ خود لاطینی سے آیا ہے، ٹرمینم سے، اور لاطینی آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس سے پہلے جس زبان نے راج کیا ہے وہ یونانی تھی، تو اس کا ہے کہ ٹرمن ایک لفظ ہے یونانی، وہاں سے یہ آیا ہے، اور جرمنی میں اس کو ٹرما کہتے ہیں۔ اصطلاح سازی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اصطلاح سازی۔ تو اصطلاح سازی کو یہ ٹرمینالوجی کی اصل میں اس کا ترجمہ ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں۔ اور اصطلاح کسی تصور، کسی خیال یا کسی واقعے یا کسی تحریک کو علامت کے طور پر اس کو پیش کرتی ہے، اور وسیع تر معنویت جس کے اندر پھر وہ اس کی حامل ہو جاتی ہے۔ اور بہت ساری جو جتنے بھی علوم ہیں ان کی اپنی اپنی اصطلاحیں ہیں، مطلب میڈیکل کی اور اصطلاح ہوگی، کمپیوٹر سائنس کی اور اصطلاح ہوگی، ادب کی اصطلاح اور ہوگی۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ یعنی اصل جو اس کا معنی ہوتا ہے اس سے ہٹ کر کوئی یعنی جس علم کے دائرے میں وہ پیش کی جا رہی ہے اس علم کے متعلق مخصوص کوئی معنی اس کے دھار لینا، یہ ہے اصطلاح۔ اور اس کو عام طور پر دو بڑی خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک اختراعی اصطلاح ہے اور دوسری سباقی اصطلاح۔ اختراعی یہ ہے کہ وہ انسان یا جو ماہرین ہیں اس کو خود وہ گھڑ لیتے ہیں، اس کو وہ خود تراشتے ہیں، جیسے جدیدیت ہے، یا جیسے آپ کہہ لیں نوبادیات ہے یا نوبادیات ہے۔ تو اس طریقے سے ماڈرنزم یا پوسٹ ماڈرنزم یہ ٹرمز ہیں یہ استعمال ہوتی ہیں اس طرح۔ تو سباقی یہ جو ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے اور اس کے بار بار استعمال سے جو ہے وہ ایک خاص معنی میں استعمال ہونے لگتا ہے، اور پھر کوئی گروہ جو ہے اس کو اس معنی کے ساتھ اس کو اس طریقے سے جوڑ دیتے ہیں کہ وہ اصطلاح کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ پھر اختراعی اور سباقی میں آگے ان کی پھر دو اقسام ہیں، مطلب پھر یہ دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک کہلاتی ہے عام اصطلاح اور ایک کہلاتی ہے خاص اصطلاح۔ عام اصطلاح جو ہے وہ ہر مقام پر منطبق ہو سکتی ہے، عام جو اصطلاح ہوتی ہے، مثلا تشبیہ ہے اس کو آپ کہیں پر بھی منطبق کر سکتے ہیں، استعارہ ہے اس کو آپ کہیں پر بھی منطبق کر سکتے ہیں، کوئی علامت ہے اس کو آپ اس کو مختلف جہات میں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو خاص علامت ہوتی ہے اس میں ایک اگر علامت یعنی ایک اصطلاح اگر ایک جگہ پر استعمال ہو گئی ہے پھر وہ دوسری جگہ پر استعمال نہیں ہو سکتی، وہ ایک مخصوص جگہ پر مخصوص معنی میں ہی استعمال وہ ہوگی۔ اور جس طریقے سے اب ترقی پسندیت آ جاتا ہے یا ترقی پسند تحریک ہے تو یا رومانویت ہے، تو یہ جو اصطلاح ہے یہ دونوں اصطلاحیں ایک خاص معنی کی طرف ایک خاص سمت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اس کے علاوہ پھر کہیں اور یہ استعمال نہیں ہو سکتی۔ تو یہ یہاں تک جو ہے یہ اصطلاح کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا۔ اس میں پھر ایک اور چیز جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اصطلاح جو ہے وہ کلام یعنی
اگر کسی بھی اس میں ادبی اگر ہم اس حوالے سے بات کریں تو ادب میں پھر عام طور پر شعر کی اصطلاحیں الگ ہیں، شعری اصطلاحات جنہیں کہا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. پھر اس کے علاوہ جو باقی یعنی ادب کے اندر جو باقی استعمال ہوتی ہیں، جس تنقید کی اپنی کچھ اصطلاحات ہیں وہ الگ سے استعمال ہوتی ہیں. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے علم کی جو اصطلاح ہے وہ بھی ادب میں در آتی ہے اور پھر یہاں پر بھی وہ رائج ہو جاتی ہے. جیسے مارکسیت ہے. اب مارکسزم جو ہے وہ بنیادی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکنامکس کی اصطلاح ہے، لیکن ہمارے ہاں جب ادب کی بات آتی ہے تو وہ جو ترقی پسندیت ہے کہ ادب برائے مقصد جو ہے، مقصدیت جس ادب میں ہوتی ہے، تو اس میں پھر ایک تنقیدی پہلو جو نکلتا ہے، تنقید بھی پھر اس میں مارکسزم کی اصطلاح اس میں بھی استعمال ہوتی ہے. تو اس کے اوپر ہم چل کے ایک ایک کے اوپر ہم آئندہ جو ہمارے لیکچرز ہوں گے اس کے اوپر ہم بات کریں گے.